اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز ولا تزر وازرة وزر اخری وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی علامہ اقبال کے کلام کے شارحین میں سے ایک ہیں۔ ان سے میں نے خود سنا کہ انہوں نے ایک دفعہ علامہ اقبال سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو علامہ اقبال نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، You are all dependent on Allah. واللہ هو الغنی الحمید۔ اور جبکہ اللہ تعالیٰ ہی صرف انڈیپینڈنٹ ہے، جو کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اور وہ حمد کے لائق ہے اور اس کی حمد ہو رہی ہے۔ اس وزن پر جو صفات آتی ہیں، نصیر، کبیر، صغیر، علیم، خبیر، وہ اکثر فاعلی معنوں میں ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی مفعولی معنوں میں بھی ہوتی ہیں۔ حمید ان میں سے ایک ہے۔ حامد کے معنی حمد کرنے والا ہے، اور حمید کے معنی حمد کرنے والا نہیں، جس کی حمد کی جائے۔ علامہ اقبال کی ایک مشہور ربائی ہے جو اسی آیت سے ماخوذ ہے، اس کے پہلے دو اشعار کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، میں سراپا تیرا محتاج ہوں۔ اس کا دوسرا مصرع جو ہے وہ اصل میں ہر شخص اپنی ذہنی سطح کے مطابق بات کرتا ہے اور اپنی ذہنی سطح کے مطابق درخواست کرتا ہے۔ تو یہ اصل میں علامہ اقبال کی اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی ایک استدعا ہے، لیکن بہرحال ہم اپنی ذہنی سطح کے مطابق ریکویسٹ کریں گے۔ علامہ اقبال اپنی ذہنی سطح کے مطابق ریکویسٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تو اتنا بڑا، اور میں سراپا تیرا محتاج، تیرا میرا کوئی میچ ہے، کوئی جوڑ ہے، لہذا تیری شان کا تقاضا کیا ہے کہ تو جانتے بوجھتے ہوئے کہ میں جھوٹے بہانے بناؤں گا، عذر ہائے لنگ پیش کروں گا، تجھے پتا ہوگا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن تیری شان کا تقاضا کیا ہے کہ تو نظر انداز کر دے، ان پر جرح نہ کرے۔ یعنی امپلائر ریلیشن کے اندر جو عظیم امپلائر ہوتا ہے وہ اپنے امپلائی کی بہت سی خامیوں کوتاہیوں کو جانتے بوجھتے ہوئے اگنور کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کی خامی نہیں ہوتی، اس کی کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ اس کی شان ہوتی ہے، اس کی عظمت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ یعنی میں جھوٹ بولنے والا گناہگار، تیرا محتاج، تو مجھ سے حساب لیتا اچھا لگے گا؟ تجھے پتا ہوگا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تجھے پتا ہوگا کہ میں مکر کر رہا ہوں، لیکن روز محشر عذر ہائے من پذیر، قیامت کے دن میرے سارے بہانے عذر قبول کر لینا، اس لیے کہ یہ تیری عظمت، تیری شان کا تقاضا ہے۔ البتہ دوسرا مصرع، دوسرا جو دو لائنیں ہیں اس ربائی کی، اس میں علامہ اقبال نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اپنی محبت ہے اس کو بھی اپنی انتہا تک پہنچا دیا ہے۔ تیسرا مصرع ہے کہ ور حسابم رات بینی ناگزیر، اگر تو سمجھے کہ میرے گناہ، میرے آفینسز بہت بڑے ہیں، لہذا میرا محاسبہ کرنا چاہیے، ضروری ہے، اگنوریبل نہیں ہے میرے آفینسز، تو ایک چھوٹی سی درخواست میری اور ہے کہ از نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ بگیر، تو پھر میرا محاسبہ، میری پوچھ گچھ ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اولے ہو کے کر لینا، کہ میری کرتوتوں کی وجہ سے ان کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے
کہ ان کا امتی کیا کیا حرکتیں کرتا رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو بھی اس انتہا تک لے گئے کہ تو بے نیاز، میں تیرا محتاج. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کہ اگر میرا محاسبہ کرنا ہی ہو تو از نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پنہا بگیر، تو ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے ذرا اولے ہو کر، ذرا بچ کر میرا محاسبہ کر لینا کہ انہیں میری وجہ سے شرمندگی نہ ہو. اچھا، قرآن مجید میں جہاں بھی یہ دونوں باتیں آئی ہیں کہ اللہ غنی ہے اور انسان محتاج ہے، اس کے ساتھ ایک مضمون جو ہے وہ لازماً آ جائے تھا کہ یہاں آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ سورۃ محمد کے آخر میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مضمون آیا ہے، اگر اللہ تم سب کو لے جائے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ غنی ہے، تم فقیر ہو. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، دبا ہو جاؤ، اور تمہاری جگہ کوئی اور مخلوق لے آئے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کا پر کچھ بھی مشکل نہیں ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کا نقشہ کھینچا، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور اگر کوئی بوجھ میں دبا ہوا شخص کسی کو پکارے گا بوجھ بٹانے کے لیے کہ نا میرا ذرا پار بٹا دو، میرا بوجھ بٹا دو، لا يحمل منہ شیء، تو وہ اس کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکے گا، اس کا کوئی بوجھ اس کے ساتھ بٹا نہیں سکے گا. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، خواہ وہ کتنا ہی قریبی عزیز کیوں نہ ہو. دنیا میں انسان پر تنگیاں آتی ہیں تو کوئی اپنا کام آ جاتا ہے. سم ٹائمز وہ کوئی دوست ہوتا ہے، اور سم ٹائمز کوئی قریبی رشتہ دار، اس کو رحم آ جاتا ہے. یہ عام طور پر ہمارے گھروں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ ایک بیٹا جو ہے وہ نہیں پڑھا، اس نے محنت نہیں کی، وہ پیچھے رہ گیا، اس کا حق نہیں ہوتا کہ اس کی اب مدد کی جائے، لیکن پھر بھی باپ کو رحم آ جاتا ہے، وہ پھر اس کا ہاتھ بٹاتا ہے، پھر اس کی کوئی مدد کرتا ہے، یا بھائی بیٹوں سے کہتا ہے کہ بھائی یہ تمہارا بھائی ہے، اس کی ہیلپ کرو. اگرچہ بیٹے آمادہ نہیں ہوتے، پھر باپ فوت ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بھائی جو ہے اس بھائی کی امداد کرتا ہے، کیونکہ بہرحال ایک رشتہ ہے نا، بھائی کا ایک رشتہ ہے، بھائی کو بھائی کا رحم آ جاتا ہے. لیکن قیامت کے دن کوئی کسی پر رحم نہیں کھا سکے گا، اس لیے کہ اسے خود اپنی پڑی ہوگی. وہ تو یہ کہے گا کہ مجھے بچا لو، خواہ میرے باپ کو پکڑ لو، میری ماں کو پکڑ لو، میرے بیٹے کو پکڑ لو، میری بیوی کو پکڑ لو، میرا سارا کنبہ قبیلہ اس کو جہنم میں ڈال دو، لیکن مجھے جہنم سے خلاصی دے دو. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، اے نبی آپ خبردار کر سکتے ہیں صرف انہی کو جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، بالغیب. واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. ومن تزکیٰ فإنما یتزکیٰ لنفسہ، اور جو کوئی بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے. وإلی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف سب کا لوٹنا ہے، سب کا اینڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے. ولا الظلمات ولا النور، اور اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہوتے. ولا الظل ولا الحرور، اور نہ سایہ اور دھوپ برابر ہوتے ہیں. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور نہ زندے اور مردے برابر ہوتے ہیں. ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ تو جس کو چاہتا ہے سنوا سکتا ہے. یعنی ہم جو سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سنوائے سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے سماعت عطا کی ہے تو میں سنتا ہوں، آپ کو سماعت عطا کی ہے تو آپ سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا کی ہے تو میں دیکھتا ہوں، آپ کو بینائی عطا کی ہے تو ہم دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو تو اختیار ہے، وہ جس کو چاہے سنوا دے. وما انت بمسمع من فی القبور، ہاں آپ قبروں والوں کو نہیں سنوا سکتے. یہاں قبروں والوں سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو قبرستان میں دفن ہیں، یہاں وہ انسان مراد ہیں جن کی روحیں مر چکی ہیں، تو وہ ان کے جسم جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ان کی روحوں کی قبریں ہیں. وہ زندہ لاشیں ہیں کہ جو سامنے پھر رہی ہیں،
انہیں آپ نہیں سنوا سکتے. ان انت الا نذیر، آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں. یعنی کسی کو بائی فورس سنوا کر ہدایت پہ لے کے آنا یہ آپ کا ڈومین نہیں ہے، آپ کا اختیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے، وہ جس کا چاہے بدل دے دل، جس مومنٹ بدل دے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے دل بدلا، آپ کے ادنا خادم بن کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو اختیار ہے، لیکن بندوں میں سے کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ جو سننا نہ چاہے اس کو زبردستی سنوا دے، جو دیکھنا نہ چاہے اس کو دکھا دے. لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس سب اختیار ہے. آپ کا کام صرف خبردار کرنا ہے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت نہیں گزری مگر یہ کہ ان میں کوئی خبردار کرنے والا آ چکا ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، یہ کون ہے؟ مکے والے. اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں معاذ اللہ، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، so what، آپ سے پہلے ان سے پہلے بہت سے لوگ جھٹلا چکے پیغمبروں کو، اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کو. جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس بھی ان کی طرف بھیجے ہوئے رسول واضح نشانیاں لے کر، معجزات لے کر تشریف لائے تھے. وبالزبر والکتاب المبین، اور صحیفوں کے ساتھ اور واضح کتابیں لے کر آئے تھے. اچھا، جب انہوں نے جھٹلا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ثم اخذت الذین کفروا، پھر میں نے پکڑ لیا کافروں کو، انکار کرنے والوں کو. فکیف کان نکیر، پھر کیسا تھا میرا عذاب، پھر کیا انجام تھا ان کے انکار کرنے کا. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ نے کبھی نہیں دیکھا، غور نہیں کیا، ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا. فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانہ، اور پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے نکالے پھل میوے مختلفاً الوانہا، کہ جن کے رنگ مختلف ہیں. یعنی جتنے بھی پھل ہم کھاتے ہیں وہ مختلف رنگوں کے ہیں، ذائقوں میں بھی مختلف ہیں اور رنگوں میں بھی مختلف ہیں، شکلوں میں بھی مختلف ہیں. مالٹا، کنو، پھر اسی کے قریب ہے فروٹر، لیکن رنگ کا تھوڑا تھوڑا فرق ہے اور ذائقے بھی مختلف ہیں. اسی طرح خربوزہ اسی کیٹیگری کے، تربوز اسی کیٹیگری کے، اور یعنی ہر ایک کا ذائقہ بھی مختلف اور رنگت بھی مختلف، شکل بھی مختلف، سٹرکچر بھی مختلف. آم اور شکل کا ہے، خربوزہ اور شکل کا ہے، تربوز اور جسم و جسامت کا ہے، کیلا اور بالکل ہی نئی چیز ہے، مختلف چیز ہے. تو مختلف الوانہا، ان کے رنگ مختلف ہیں. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگوں کے ٹکڑے بھی ہیں اور بعض کالے سیاہ پہاڑ بھی ہیں. اچھا، پہاڑوں کے جو مختلف رنگ ہیں وہ عام طور پر گرد و غبار کی وجہ سے نظر نہیں آتے، لیکن اگر آپ کو یاد ہو کہ جب نئی نئی موٹر وے بنی تھی تو تازے انہوں نے پہاڑ کاٹے ہوئے تھے، تو اس میں آپ کو یہ پہاڑوں کے رنگ جو ہیں بڑے خوبصورت نظر آتے تھے، کہ دھاریاں ہیں باقاعدہ، ایک رنگ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، کئی رنگوں کی دھاریاں ہیں کہ جو آپ کو ایک جو ٹکڑا ہے پہاڑ کا اس کے اندر نظر آتی ہیں. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، اور لوگوں اور چوپایوں میں سے بھی مختلف رنگوں کے ہیں. کذالک، اسی طرح. اب انسانوں کی رنگتیں جو ہیں
ہم جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کوئی دو افراد سیم رنگت کے ہیں. یعنی ایک تو موٹی سی جو فرق ہوتا ہے کہ گورا رنگ ہے، گندمی رنگ ہے، سانولا رنگ ہے اور پھر کالا رنگ ہے. لیکن پھر عام ہماری رنگت جو ہے پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی وہ گندمی رنگت ہے. لیکن کوئی گندمی جو ہے وہ سفیدی کی طرف مائل ہے، کوئی گندمی جو ہے وہ سانولے کی طرف مائل ہے، اور پھر وہ شیڈز جو ہیں وہ مختلف ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے. اتنا سا چہرہ ہے ہمارا، اس میں سٹرکچر سیم ہے، ایک ناک ہے، دو آنکھیں ہیں، ایک پیشانی ہے، ایک ٹھوڑی ہے، دو گال ہیں اور دو ہونٹ ہیں. لیکن ہم میں سے کوئی دو افراد جو ہیں اس اعتبار سے آئیڈینٹیکل نہیں ہے. کیسے اللہ تعالیٰ نے یعنی انہی چیزوں میں ہماری شکل کے اندر رکھا ہے اختلاف، اور ہم کنفیوز بھی نہیں ہوتے. یعنی کم سے کم جو روز ملنے والے جاننے والے ہیں، آپ ایک ہی جگہ پر ایک ہی ادارے میں کام کرتے ہیں، کبھی آپ کو غلطی نہیں لگے گی. ہر ایک کو آپ بائی نیم، بائی فیس، بائی اس کے جو رنگت ہے اس سے آپ پہچانتے ہیں. تو یہ ویرائٹی اللہ تعالیٰ ہی کریٹ کر سکتا ہے. پھر اور آگے چلے جائیں، یہ فنگر پرنٹس، یعنی چہرہ تو پھر اتنا ہے نا، یہ اتنے ساری جگہ ہے فنگر پرنٹس، کوئی دو افراد ان کے فنگر پرنٹس آئیڈینٹیکل نہیں ہے. اس سے بھی چھوٹی چیز، یہ آنکھ جو ہے اس کے اندر، یہ جو ایک ہماری یہ اندر بنی ہوئی ہے آنکھ، اس میں آپ دیکھیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف کیا ہے، نامعلوم کہاں کہاں. یعنی اب جب ڈی این اے میں ہم داخل ہوئے ہیں جب سے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک بال بھی مختلف ہے، ایک ایک ناخن بھی مختلف ہے. ہم دو افراد کے ناخن بھی آئیڈینٹیکل نہیں ہیں، ہم دو افراد کے بال بھی آئیڈینٹیکل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز مختلف عطا کی ہے. یہ اس کی قدرت کا شاہکار ہے جس کو ہمیں پہچاننا چاہیے. اور بات پھر وہی جا کر آگے آئے گی کہ وہ اللہ جس کی قدرت کا یہ عالم ہے، کیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اس کے بعد فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے جاننے والے بندے ہی ڈرتے ہیں. یعنی کوئی شخص جتنا اللہ تعالیٰ کو پہچانے گا اتنا ہی روب اس کی مزاج پر، اس کے مائنڈ پر اللہ تعالیٰ کا ہوگا. اب جیسا کہ ابھی ہم یہ نوٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی نشانیاں. اب ایک ہے صرف علم کی حد تک رہنا، اور ایک ہے ان باتوں کا دل میں اتر جانا. جتنی یہ بات دل میں اترے گی، ہمیں اس کا واقعتاً علم حاصل ہوگا، تو اتنا ہی پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا روب جو ہے وہ ہم پر پڑے گا. اور یہ چیز آپ سے آپ ہمارے سامنے آئے گی کہ وہ اللہ جس کی قدرت کا یہ عالم ہے، جس میں نے ہمیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، تو وہ دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ یقیناً وہ پیدا کر سکتا ہے. ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز بالادست. یعنی عام تراجم میں، پرانے جو ہمارے تراجم میں، اس میں زبردست ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن زبردست کا جو عام محاورتاً مفہوم ہے وہ دھونس جمانے والا ہوتا ہے. لیکن زبر کہتے ہیں اوپر کو، زیر کہتے ہیں نیچے کو. زبردست کہتے ہیں فارسی میں ہاتھ کو. زبردست کا مطلب کیا ہے؟ جس کا ہاتھ اونچا ہو، ڈومیننٹ، بالادست. یعنی اردو میں جب ہم بالادست استعمال کرتے ہیں تو اسی معنوں میں استعمال کرتے ہیں، لیکن زبردست استعمال کرتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ دھونس کا مفہوم جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بالادست ہے، آل مائٹی ہے، لیکن وہ غفور بھی ہے. یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کے بالادست ہونے کو اپنے اوپر طاری کریں گے تو ہماری جان ہی شاید نکل جائے گی. اوپر جو بیان ہوا ہے اس کی قدرت کے شاہکار، لیکن جو غفور ساتھ فرما دیا، پھر کچھ سکون سا ملے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درگزر کرے گا، معاف کرے گا، تب تو ہماری بچت ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے علم کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق ہمارا محاسبہ کیا تو پھر ہم گئے. لیکن وہ غفور ہے تو پھر تھوڑا سا ایک ریلیف مل جاتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری بہت سی خامیوں کوتاہیوں سے درگزر کرے گا. اور وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں
عطا کیا ہے اس میں سے چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں. یرجون تجارت لن تبور، وہ اس تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی. یعنی کاروبار جو ہوتا ہے اس کے اندر ہمیشہ رسک ہوتا ہے لاس کا، اور لاس کئی اینگل سے ہو سکتا ہے. چیز کا تباہ ہونا بھی لاس ہے، پیمنٹ کا رک جانا بھی لاس ہے، پیمنٹ کا ڈوب جانا بھی لاس ہے. یعنی کاروبار کو آپ جوں پھیلاتے جائیں گے تو اس میں وہ رسک، ادھر سے بھی رسک، ادھر سے بھی رسک. لیکن جو آخرت کی تجارت ہے اس میں کہیں لاس کا اندیشہ نہیں ہے. یرجونا تجارتاً، وہ امیدوار ہیں ایک ایسی تجارت کے لن تبور، جو کبھی تباہ نہیں ہوگی. لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو پورے اجر عطا کرے، ان کے ویجز عطا کرے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اس کے علاوہ مزید بھی دے ان کو اپنی مہربانی سے، اپنے فضل سے، اپنی گریس سے، اپنی عنایت سے. اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے. جب ہم اپنے لیے لفظ شکور استعمال کرتے ہیں، شکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اس کے معنی ہوتے ہیں احسان ماننا. جب اللہ تعالیٰ یہ لفظ اپنے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کے معنی ہے اپریشیٹو، قدر کرنے والا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پر ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ اپنے بندوں کی تھوڑی سی ایفرٹ کی بھی قدر کرتا ہے. یعنی ہم تھوڑا سا اس کی طرف بڑھیں تو وہ اس سے 10 گنا زیادہ ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کی قدردانی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے. والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی ہم نے کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کیا ہے، هو الحق، وہ سچ ہے، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے. سامنے کیا موجود ہے؟ تورات و انجیل، زبور، یہ اس کے سامنے موجود ہیں، اس سے پہلے موجود ہیں. تو قرآن مجید ان کی تصدیق کرتا ہے. یعنی تورات و انجیل کے، زبور کے سارے مضامین جو ہیں وہ قرآن مجید کے ساتھ میچ کرتے ہیں. تو یہ کیا ثبوت اس بات کا ہے کہ یہ حق ہے. اگر کوئی بالکل نئی بات ہوتی تو پھر اس کے لیے کچھ ثبوت چاہیے ہوتا تھا اور، لیکن بالکل جو باتیں آپ کو تورات و انجیل میں ملتی ہیں وہی قرآن مجید میں ملتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ اسی سورس سے آیا ہے جس سورس سے تورات و انجیل اور زبور آئی تھی. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خبردار بھی ہے اور انہیں دیکھ بھی رہا ہے، ان کی کنڈیشن سے بھی واقف ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادہ، اور پھر ہم نے کتاب کا وارث ٹھہرایا ان بندوں کو جن کو ہم نے پسند کیا اپنے بندوں میں سے. فمنہم ظالم لنفسہ، پھر ان میں سے اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے، اپنے اوپر زیادتی کرنے والے بھی ہیں. ومنہم مقتصد، اور ان میں سے ماڈریٹ بھی ہیں. یہ مسئلہ تھوڑا سا سمجھنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں عطا کی وہ کس کو عطا کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو عطا کی. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ کون ہے؟ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں. زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی، وہ کون ہے؟ وہ بھی اسرائیلی ہیں، حضرت اسحاق کی اولاد ہیں. انجیل کس کو عطا کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ پھر اسرائیلی ہیں، حضرت اسحاق کی اولاد ہیں. اور قرآن مجید کس کو عطا کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے کتابیں جو عطا کی، نبوت جو عطا کی، اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا کی. لیکن پھر ان میں سے کچھ باغی بھی ہو گئے، ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اپنے ظلم ڈھانے والے ہیں اپنے اوپر، اور وہ بھی ہیں کہ جو ماڈریٹ ہیں. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، بہت آگے بڑھ جانے والے ہیں. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ ہے سب سے بڑی مہربانی. یعنی جو بھی کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی عنایت سے کرتا ہے. اور ذالک هو الفضل الکبیر، یہ
سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی عنایت ہے، فضل ہے۔ جنات عدن یدخلونہا، ان لوگوں کے لیے باغات ہیں ہمیشہ ہمیش کے، یدخلونہا جن میں وہ داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ولؤلؤا اور موتی پہنائے جائیں گے، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا وہاں لباس ریشم کا ہوگا۔ اچھا، اس دنیا میں ریشمی لباس بھی ہم پر حرام کیا گیا ہے اور سونا بھی مردوں پر حرام کیا گیا ہے، لیکن اگر آپ یعنی مغل بادشاہوں کی تصاویر دیکھیں اور یورپین لارڈز کی تصاویر دیکھیں تو وہ باقاعدہ کنگن پہنے ہوئے، موتیوں کے ہار پہنے ہوئے اور بڑا زبردست ریشمی لباس پہنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو جو دنیاوی اعتبار سے جو ٹور ہے وہ بہرحال ان موتیوں کی چینز اور ان کنگنوں کے اندر، سونے کے اندر ہے، اور عمدہ ریشمی لباس کے اندر ہے۔ جب انسان ان تصاویر کو دیکھتا ہے تو کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ ہمیں ہماری بھی اتنی ٹور ہو۔ تو وہ چیز جس کی انسان خواہش دنیا میں رکھتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان بن کر جنت میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر خواہش پوری کرے گا۔ ان خواہشات میں ایک خواہش وہ بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا کرے گا۔ یعنی کوئی احساس محرومی اہل جنت کو نہیں ہوگا، یعنی کوئی چیز کہ جس کی خواہش ان کے اندر پیدا ہو سکتی ہو تو وہ ایسی نہیں ہوگی کہ جو پوری نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہر خواہش پوری کرے گا۔ یعنی عام یہ وضاحت میں نے اس لیے کی ہے کہ عام ہم جو ہمارا مزاج بن گیا ہے بحیثیت مجموعی، وہ شاید ایسا ہے کہ ہم کوئی بہت عمدہ موٹے ریشم کے کپڑے ویسے بھی پسند نہ کرتے ہوں، لیکن اس لیے میں نے مثال دی ہے کہ جب وہ تصاویر ہم دیکھتے ہیں تو پھر ایک خواہش سے پیدا ہوتی ہے کہ یار بڑی ٹور ہے، بڑی فال ہے اس کپڑے کی، بڑی چمک ہے اس کپڑے کی۔ تو وہ بھی اگر کسی کے اندر خواہش پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس خواہش کو بھی وہاں پورا فرمائے گا۔ واللہ اعلم۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، اور وہ پکاریں گے، کہیں گے سارا شکر اس اللہ کا ہے کہ جس نے ہم سے غم دور کر دیا، پریشانی دور کر دی۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔ الذی احلنا دار المقامت، جس نے ہمیشہ ہمیش رہنے کی یہ جگہ ہمارے لیے حلال کر دی، ہمیں الاؤ کر دی، من فضلہ، اپنی مہربانی سے، لا یمسنا فیہا نصب، اس میں نہ تو ہمیں کوئی رنج پہنچے گا، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ ہمیں کوئی تھکان طاری ہوگی۔ یعنی انسان کی کمزوریاں ہے نا، تھکاوٹ، انسان کی کمزوری ہے کہ وہ ریلیکس کرنا چاہتا ہے، سونا چاہتا ہے، وہاں نہ سونے کی ضرورت ہے اس لیے کہ تھکان نہیں ہونی، اور غم کوئی نہیں، یعنی کوئی ڈیپریویشن، کوئی ریگریٹ کسی قسم کا وہ اہل جنت کو نہیں ہوگا۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، البتہ کافر ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، لا یقضی علیہم، ان پر موت نہیں آئے گی، ان کا کام تمام نہیں کیا جائے گا، فیموتوا، کہ وہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ ہی ان پر جہنم کا عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ یعنی اہل جنت کی جو راحتیں ہیں ایک سے ایک بڑھ کر بیان کی جا رہی ہے کہ یہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگی، یہ بھی نہیں ہوگا، یہ آرام ہوگا، یہ مزہ ہوگا، اور یہ انجوائمنٹ ہوگی۔ یہ کنٹراسٹ میں دونوں چیزیں آ رہی ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ ان پر موت نہیں آئے گی، کیوں؟ اس لیے کہ موت تو انسان کو دکھوں سے نجات دلا دیتی ہے۔ یعنی کوئی مریض جو ہے وہ کومے میں پڑا ہوا ہو تو ہم ذرا اچھے الفاظ میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ادھر سے آسانی پیدا کرے، مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو موت دے دے۔ اچھے الفاظ ہیں لیکن ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نجات دے دے اور موت مل جائے، کیونکہ جہنم جو ہے اس میں ان کو سزا دینا اور تکلیف دینا مقصود ہوتا ہے، لہذا موت نہیں آئے گی لیکن تکلیف مسلسل رہے گی۔
لا یخفف عنہم من عذابہا، ان پر سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا. کذالک نجزی کل کفور، یوں ہی ہم بدلہ دیں گے ہر ناشکرے کو. شکر جو ہے یہ بنیادی انسانی اوصاف میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ افعال اعمال میں سے ایک شکر ادا کرنا ہے. میں نے کئی دفعہ عرض کی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بات پر شکر. آپ کو کسی نے مسجد سے نکلتے ہوئے راستہ دے دیا، وہ ٹھہر گیا کہ آپ پہلے گزر جائیں، تو شکریہ ادا کر کے گزر جائیں، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا. لیکن آپ کر کے دیکھیں گے تو مزہ بہت آئے گا، آپ کو فائدہ بہت نصیب ہوگا. اپنے گھر میں آپ کی اہلیہ نے آپ کو چائے کا کپ دے دیا تو شکریہ ادا کر دیں. آپ کی بہو نے، آپ کی بیٹے نے آپ کو پانی کا گلاس دے دیا تو شاباش کہہ دیں، ہاتھ پھیر دیں اس کے سر پر، شکریہ بیٹا، کیا جائے گا آپ کا. لیکن آپ کر کے دیکھیں گے تو مزہ بہت آئے گا آپ کو. تو کذالک نجزی کل کفور، اور یوں ہم بدلہ دیں گے ہر ناشکرے کو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ فرمائے. وہم یصطرخون فیہا، اور وہاں پر وہ چلائیں گے، ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں نکال دے، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے اب، غیر الذی کنا نعمل، other than what we have been doing، ہم نیک عمل کریں گے برعکس اس کے جو ہم پہلے کرتے رہے ہیں. اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں عمر نہ دی تھی، ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ جس نے بھی نصیحت حاصل کرنی ہوتی وہ اس سے نصیحت حاصل کر لیتا اس میں. وجاءکم النذیر، اور ان ایڈیشن تمہارے پاس خبردار کرنے والے بھی آئے تھے. فذوقوا، تو چکھو مزہ، فما للظالمین من نصیر، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی باتوں کا جاننے والا ہے. وہ چھپی ہوئی ہمارے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ ظاہر و باہر ہے. انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے. والذی جعلکم خلائف فی الارض، اور وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین پر جانشین بنایا. یعنی ہم پہلے ریزیڈنٹ نہیں ہیں اس زمین کے، کئی نسلیں بیت چکی، ون آفٹر دی ادر جانشین آتے رہے، اور اب ہم جانشین ہیں، اور کل ہم چلے جائیں گے اور اگلی نسل جو ہے وہ جانشین ہوگی. تو ہم نے تمہیں زمین پر جانشین بنایا. فمن کفر فعلیہ کفرہ، تو جو کوئی بھی کفر کرے، یا ناشکری بھی مطلب لے سکتے ہیں، جو کوئی بھی ناشکری کرتا ہے وہ اس کا وبال اسی پر آئے گا. ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور کافروں کا کفر، ناشکروں کی ناشکری یا کافروں کا کفر اللہ تعالیٰ کے حضور سوائے اللہ کی ناراضگی کے اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرے گا. ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور کافروں کا کفر ان کے حق میں نقصان کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کرے گا. قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، کہو کیا تم نے کبھی غور کیا اپنے شریکوں پر، الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. ارونی ماذا خلقوا من الارض، دکھاؤ تو صحیح انہوں نے زمین پر کیا پروڈیوس کیا ہے، کیا بنایا ہے، کیا تخلیق کیا ہے، کچھ بھی نہیں. ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں کی بادشاہی میں ان کا کوئی حصہ ہے، نتھنگ. ام آتیناہم کتابا، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب عطا کی ہے، فہم علی بینۃ منہ، کہ وہ اس کی سند رکھتے ہیں، اس کی بنیاد پر وہ آرگو کر سکتے ہیں. بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، اصل میں یہ ظالم ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹے وعدے کر رہے ہیں. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے کہ وہ کہیں ہٹ نہ جائیں، ڈول نہ جائیں. ہم سب ڈرائیونگ کرتے ہیں، کتنا بھی ماہر ڈرائیور کیوں نہ ہو اس سے کہیں نہ کہیں ایرر ہوتی ہے. لیکن یہی مسجد میں
وہ ٹائم ٹیبل لگا ہوا ہوگا پورے سال کا، اور کسی دن آپ چیک کر لیں کہ اس میں جو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا وقت یا نصف النہار کا وقت لکھا ہوا ہے، اس میں کہیں 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آئے گا۔ یہ کون چلا رہا ہے یہ نظام، جس میں کہیں کوئی فلو نہیں ہے، کہیں کوئی نقص نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اور اگر وہ کہیں ڈول جائے یا ہٹ جائے تو پھر اس کو سیدھا بھی کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ وَإِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا، اور اگر یہ دونوں ڈول جائیں یا اپنے ٹریک سے ہٹ جائیں تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کو تھام بھی نہیں سکتا۔ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک اللہ تعالیٰ ٹالریٹ کرنے والا، بخشنے والا۔ یعنی ہم میں سے کوئی دوسرے پر زیادتی کرے تو وہ ٹالریٹ نہیں کر سکتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ہم صبح و شام اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، بغاوتیں کرتے ہیں، وہ ٹالریٹ کرتا ہے، ہمیں فوراً سزا نہیں دیتا، مواقع دیتا ہے، اب بھی ٹھیک ہو جاؤ، اب بھی ٹھیک ہو جاؤ، اب بھی باز آ جاؤ۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَقُولُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، اور یہ اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں مکے والے، اس لیے کہ یہ امیین ہے نا، کہ اگر واقعی ہمارے پاس کوئی خبردار کرنے والا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ اللہ کا رسول ماننے کو تیار نہیں ہے، تو کیا کہتے ہیں، اگر واقعی ہمارے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا تو ہم تمام امتوں سے بڑھ کر ہدایت کے راستے پر آئیں گے، بشرطے کہ آئے تو صحیح۔ حالانکہ آیا ہوا ہے ان کے پاس رسول اللہ کا، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں، اس کو مانتے نہیں، اب تقاضا کر رہے ہیں کہ کوئی خبردار کرنے والا آئے۔ فلما جاءہم نذیر، اور جب ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا ہے، زادہم اللہ نفورا، تو اس کی آمد نے ان کی نفرت میں اضافہ کر دیا ہے۔ استکباراً فی الارض ومکر السیئ، یعنی انہوں نے ملک میں زمین پر غرور کرنا اور بری چالیں چلنا، الٹی سیدھی پلاننگ کرنا اس نبی کو زیر کرنے کے لیے، یہ طریقہ کار انہوں نے اختیار کر لیا ہے۔ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور غلط چال جو ہے وہ الٹی چال چلنے والے ہی پر پڑا کرتی ہے۔ آپ سیرت النبی میں دیکھ لیں کہ کیا کیا چالیں چلی انہوں نے، یہودیوں نے بھی اور قریش نے بھی، لیکن ہر چال جو ہے وہ الٹی پڑی ان پر، اور وہی ناکامی سے دوچار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بچایا اور نکالا، اسے کامیابی سے ہمکنار فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ، اب یہ کس چیز کے منتظر ہیں؟ اسی پریویس پریکٹس کے، سنت الاولین، پہلوں کا طریقہ، یعنی پریویس پریکٹس۔ پریویس پریکٹس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر بھیجتا تھا، ان کو موقع دیتا تھا سال ہر سال کہ بندے بن جاؤ، بندے بن جاؤ، بندے بن جاؤ، لیکن اگر وہ اپنی باغیانہ روش نہیں چھوڑتے تھے تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں اسی زمین پر ہلاک کر دیا کرتا تھا۔ یہ ہے سنت الاولین۔ پھر فَهَلْ يَنظُرُونَ، کیا یہ منتظر ہیں، الا سنت الاولین، مگر اس پرانی پریکٹس کے۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی چینج نہیں آئے گی۔ ایک ہے تبدیلی، دوسرا ہے یعنی ٹریک کا بدل جانا، یعنی دو طرح سے ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے کہ قانون تو وہی رہے لیکن اس میں کوئی نرمی کی جائے، دوسرا کیا ہوتا ہے قانون ہی بدل دیا جائے۔ یہ سارے طریقے دنیا میں رائج ہوتے ہیں چھوٹے بڑوں کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا طریقہ ہے کہ وہ لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ باز آ جائیں، لیکن اگر وہ باز نہ آئیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بغاوت کا رویہ اختیار کریں تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں سزا بھی دیا کرتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی سزا سے بچ نہیں سکے گے۔ صرف ہوا کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ زمینی زندگی ہے،
قدم بقدم زمین پر چل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی حاصل کیا. تھی اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ، لیکن کوئی جمپ نہیں ہے آپ کی شخصیت میں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا سمندر میں اور سمندر پھٹ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکل گئے اور فرعون غرق ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو کوئی اس طرح کا جمپ نظر نہیں آئے گا. ہر جگہ اللہ کی مدد ساتھ ہے. لیکن کوئی بھی شخص اگر زمین پر کوئی ایفرٹ کرنا چاہتا ہے، تبدیلی لانا چاہتا ہے، تو اس کو ان تمام سٹیپس میں سے گزرنا پڑے گا جن میں سے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا. آپ کی سیرت کو پڑھیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس یہ چراغ گل ہوا کہ ہوا، یہ چراغ بجھا کہ بجھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا چراغ گل ہوا کہ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ قدم بقدم آپ کو بچا کر نکالتا رہا اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے ہمکنار کیا. آج بھی اگر کوئی شخص تبدیلی لانا چاہے گا زمین پر تو اسے انہی سٹیپس میں سے گزرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کی سنت وہی رہے گی. اللہ تعالیٰ ٹھوک بجا کے دیکھتا رہے گا، استقامت کا جائزہ لیتا رہے گا کہ وہ اپنے راستے پر قائم رہتا ہے، ٹیمپٹیشن میں تو نہیں آتا، ڈراوے میں تو نہیں آتا. اللہ کے پیغمبروں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراوے بھی دیے گئے ہیں اور آپ کو ٹیمپٹیشن بھی دی گئی ہیں. مال چاہتا ہے تو بتاؤ کیا چاہیے. کسی عورت کے لیے شادی کا ارادہ ہے تو بتاؤ کس عورت سے شادی کرنی ہے. بادشاہ بننا چاہتے ہو تو بادشاہ بنانے کو تیار ہیں، لیکن ہماری ٹرمز پر بادشاہ بننا ہوگا. کنگ میکرز ہم ہوں گے، ڈکٹیٹ ہم کریں گے پیچھے سے، اور پھر تم کرسی سنبھال لو. بے شک تو یہ آفرز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوئی ہیں، آج بھی یہ ہوں گی. لیکن جو استقامت دکھائے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا اور بالآخر وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا. اور باقی یہ جو طرز عمل ہے ان کا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے کہ جب کوئی قوم بغاوت پر اتر آئے اور بار بار سمجھانے کے وہ باز نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ذلیل کرتا ہے. اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ کبھی زمین میں نہیں گھومے؟ فینظروا، کہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا. کانوا اشد منہم قوۃ، یہ ان سے زیادہ قوت کے حامل تھے وہ لوگ. وما کان لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی آسمانوں اور زمین کی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکے. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اس سے انسانوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور ہو گئے. نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، کوئی ہرا نہیں سکتا، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں. انہ کان علیما قدیرا، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ولو یاخذ اللہ الناس بما کسبوا، اور اگر اللہ انسانوں کا مواخذہ کرنے لگے، ان کا محاسبہ پڑھنے لگے، ان کو پکڑنے لگے، بما کسبوا، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، تو زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ رہ سکے. ولکن یؤخرھم الی اجل مسمى، البتہ اللہ تعالیٰ اپنی سزا کو پوسٹ پون کرتا ہے، ڈیفر کرتا ہے، الی اجل مسمى، ایک وقت معین تک جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں ہوتا ہے. فاذا جاء اجلھم، جب وہ وقت مقرر آ جاتا ہے، فإن اللہ، تو پھر بریکٹ میں کیا ہے یہاں پر کہ پھر اللہ تعالیٰ موقع نہیں دیتا. ہم سمجھتے ہیں کہ موقع مل رہا ہے، موقع مل رہا ہے، انفیکٹ موقع نہیں مل رہا ہوتا. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں وہ وقت ہی ابھی نہیں آیا ہوتا، جس سے ہم غلط فہمی میں پیدا پڑ جاتے ہیں. پھر جب وہ موقع آ جائے گا تو پھر کوئی موقع نہیں ملے گا. فإن اللہ کان بعبادہ بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.